میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، روئے زمین پر جن خوش نصیب لوگوں نے اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور اللہ کے رسول کی باتوں پر ایمان لایا، وہ ایک مقدس رشتے میں جڑ گئے، اور اس مقدس رشتے کا نام اسلامی برادری، امت اسلامیہ، امت مسلمہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو مقدس رشتہ قرار دیا ہے۔ یہ بڑا ہی مقدس رشتہ ہے، جس کی بنیاد ایمان ہے، اسلام ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا ایک بہت نمایاں حصہ اس پر مشتمل ہے کہ مسلمان آپس میں رحمت کے ساتھ، مہربانی اور شفقت کے ساتھ اور باہمی محبت کے ساتھ اکٹھے ہو کر زندگی گزارنے والے بات۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تری المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد، کہ تم مسلمانوں کو دیکھو گے باہمی ایک دوسرے پہ رحمت کرنے میں، آپس میں باہم محبت کرنے میں، اور ایک دوسرے پہ شفقت اور مہربانی میں ایک جسم کی مانند، جیسے جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو تو سارا جسم اس کا ساتھ ہو جاتا ہے اس تکلیف میں، اس رات کی بیداری میں، اس بخار میں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو سبق دیا کہ تمہارا آپس کا تعلق برادری کا، اس مقدس رشتے کا اتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، المؤمنون کرجل واحد، ایمان والے سارے کے سارے ایک آدمی کی مانند ہیں، اور ایک آدمی کو جب آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے اشتکا کلو، تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُ، اگر سر میں درد اور تکلیف ہو تو پورا جسم اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح دنیا میں مسلمان کہیں بھی ہو، آپ جانتے تھے کہ آپ کی اس امت میں جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ مختلف ملکوں کے ہیں، مختلف ذاتوں کے ہیں، مختلف نسلوں کے ہیں، مختلف طبقوں کے ہیں، مختلف مزاج رکھتے ہیں، ان کے مزاجوں میں فرق ہے، اور یہ رنگا رنگی امت، یہ آگے اس میں اور اضافہ ہوگا۔ اب ان کے اندر وحدت قائم رہے، اب ان میں وحدت قائم رہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ یہ ایسا مقدس رشتہ ہے، یہ اس رشتے کا لحاظ اور اس رشتے میں کمزوری وہیں آتی ہے جہاں سے ایمان اور اسلام کی روح نکل جاتی۔ جہاں اسلام اور ایمان کی روح نہیں رہتی وہاں اس رشتے کا تقدس ختم ہو جاتا۔ آپ نے یہ صلاۃ و سلام فرمایا کرتے تھے،
المؤمن للمؤمن کالبنیان، فرمایا ایک ایمان والا ایک ایمان والے کے لیے ایسا ہے جیسے ایک مضبوط عمارت، اور مضبوط عمارت کی جتنے اینٹیں اور جتنے پتھر ہوتے ہیں، جہاں وہاں ان کے اجزاء سے ایک عمارت مضبوط ہوتی ہے، اگر وہ پتھر بکھر جائیں، اینٹیں گر جائیں، تو اس عمارت کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ تو بتایا کہ اس امت کا ہر فرد یہ آپس میں باہمی ایسا مضبوط جڑا ہوا ہو جیسے اینٹوں کے درمیان عمارت میں خلا نہیں ہوتی، ان پتھروں کے درمیان میں کوئی خلا نہیں ہوتی، اور ہر ایک اینٹ دوسرے کے لیے مضبوطی کا باعث ہے۔ یہ اس امت کا ہر فرد اور ہر طبقہ اور ہر قوم اور ہر ملک کا ایک دوسرے کے لیے ایسی استحکام کا باعث بنے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ نمونہ دکھایا، فرمایا یشد بعضہ بعضا، یہ ایک دوسرے سے مضبوطی حاصل کرتے ہیں، ثم شبک بین اصابع، پھر آپ نے انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کر فرمایا دیکھو یہاں کہیں خلا ہے، یہ دو ہاتھ ایک ہاتھ کی طرح کیسے ہو گئے اور ان میں کوئی خلا نہیں؟ فرمایا یہ امت اس ایمانی اور اسلامی رشتے میں یوں جڑی ہوئی ہے۔ ایک طرف میرے عزیزو اپنی نبی کے یہ تعلیمات دیکھیں، اور دوسری طرف آج ملت اسلامیہ کا حال دیکھیں۔ اس وقت پورے عالم اسلام کا حال دیکھیں، تصویر دیکھیں۔ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ آج مسلمان دنیا کو ایسے حکمران نصیب ہیں اور ایسے لوگ مسلط ہیں جو مسلمانوں کے دشمن ہیں اور کافروں کے یار ہیں، مسلمانوں کے غدار ہیں اور کفار کے وفادار ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے موذی ہیں، موذی، اور کفار کے لیے معاون اور مددگار ہیں۔ ہماری بدعمالیاں ہیں۔ اسلامی دنیا کو ایسے بد نصیب لوگ، ان لوگوں سے واسطہ پڑا ہے، صرف اپنی مفادات کی خاطر آج اس امت کو پارا پارا ٹکڑے ٹکڑے کر رکھا ہے۔ کوئی ایک ملک دیکھیں جو کسی مسلمان ملک کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، مدد کرنے کے لیے تیار ہو۔ ہاں، کفر کے دستے بازو بننے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے رہے ہیں، آگے بڑھ رہا ہے۔ ہماری بدعمالیاں ہیں کہ ایسے بیزار لوگ، دین بیزار لوگ آج امت اسلامیہ پر مسلط ہیں، اور بڑے تلخ زخم، بڑے کڑوے زخم کھائے اس امت نے، بڑے گہرے زخم کھائے اس ملت اسلامیہ نے۔ خلافت عثمانیہ ٹوٹی، تم عربی ہم عجمی، تم ترکی تم کرد تم عجم تم عرب، اور آج وہ کالونیاں بن چکی ہیں جو طاغوت کے زیر اثر، اور ان کی منڈیوں بنی ہوئی ہیں، ان کے اندر مسلمانوں کے لیے کوئی خیر خواہی نہیں ہے، ان خطوں میں مسلمانوں کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، کفر کی منڈیاں ضرور بن گئی، اور ٹوٹی کیسی؟ لسانیت، وطنیت، علاقیت، اس وجہ سے ٹوٹی نا۔ کہاں اللہ کے نبی اس امت کو ایک مبارک رشتے میں جوڑ کے گئے، اور ایک عام مسلمانوں کے اندر بھی اللہ معاف فرمائے یہ عصبیت کا زہر پیدا ہو گیا۔ کہتا نا اچھا نا بنگالی ہے، اچھا نا برمی ہے، اچھا نا افغانی ہے۔ بڑی بے شرمی کی بات ہے ایمان والا مسلمانوں کو یوں رسوا کرے، بڑی بے شرمی کی بات ہے۔
یہ عصبیت کی بنیاد پر جو نفرت آتی ہے یہ علامت ہے کہ یہ شخص ایمان کی روح سے محروم ہے، ایمان کی دولت سے محروم ہے۔ مسلمان کسی رنگ، نسل، کسی علاقے، کسی خطے کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان تیرا بھائی ہے، اور جو ان دو بھائیوں میں نفرت ڈالتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور کہیں سے عصبیت کی آواز اٹھتی ہے، آپ ہماری بدبودار نعرہ ہے، اس کا میری امت سے تعلق نہیں۔ جو ملکوں کی بنیاد پر مسلمانوں کو تقسیم کرے، لسانیت کی بنیاد پر مسلمانوں پہ ظلم کرے، قومیت اور وطنیت کی بنیاد پر مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بولے، ظالم لوگ ہیں جو اس امت اسلامیہ پہ ظلم ڈھاتے ہیں۔ عجیب تماشا ہے، ذرائع ابلاغ سارے اس پر ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر مسلمان ملک کی نفرت پیدا ہو، کافروں کے یار ہیں۔ ہمارا پڑوس افغانستان ہے، 20 سال پہلے یہاں امریکن اور انڈیا کی حکومت تھی، تو ہمیں یہاں کے مہاجر افغان بوجھ نہیں لگے، لیکن جیسی وہاں امریکہ مخالف، انڈیا مخالف حکومت آئی، آج یہ مسلمان ہمیں بہت بوجھ لگنے لگے۔ 20 سال تک وہاں امریکہ کی حکومت رہی، سہارا کون بنا؟ کس نے ساتھ دیا؟ انڈیا کی حکومت تھی، سب سے بڑا کونسل جنرل ان کا کندہار میں، لیکن جب وہاں امریکہ مخالف، انڈیا مخالف، دین دشمن لوگوں کے مخالف حکومت آئی، آج ہمیں یہاں کے مسلمان بھاری لگنے لگ گئے، بوجھ بننے لگ گئے۔ سارا مسلمان جانتے ہیں الحمدللہ کہ یہ سب کچھ مسلم دشمنی ہے، اسلام دشمنی ہے، مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی سازش ہے۔ مجرم کسی قوم کا ہو، کسی ملک کا ہو، کسی مذہب کا ہو، مجرم ہوتا ہے، سزا ملنی چاہیے، لیکن اس لحاظ سے کہ تم اس ملک کے ہو اور تم اس علاقے کے ہو، اللہ کے نبی نے تو یہ مقدس رشتہ بتایا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، اس کی جان، مال، عزت، آبرو دوسرے مسلمان پہ حرام ہے۔ 40 سال سے رہ رہا ہے، 20 سال سے رہ رہا ہے، اس کی زمین ہے، جاگیر ہے، پیسہ ہے، کاروبار ہے، لیکن آقاؤں کی بات ماننے میں اتنا بھی نہیں آگے بڑھنا چاہیے کہ اپنی مسلمان قوم سے، اور میں سمجھتا ہوں اس وطن عزیز سے دشمنی ہے۔ ہماری غلط پالیسیوں نے پہلے ہم نے بہت دشمن بنا رکھے، ہم نے اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اپنے آپ بہت نفرت پال رکھی ہے، بہت نفرت۔ بڑا ظلم ہے، بڑا ہی ظلم ہے، اور سچ یہ ہے کہ ہماری اس صفوں میں، ہمارے اقتدار میں ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے نہیں ہوتے، جو اس ملک کے نہیں ہوتے، اس وطن عزیز کے نہیں ہوتے، غیروں کے ہوتے ہیں، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ ان کے دلوں میں مسلمان دشمنی، ان کے دلوں میں اسلام دشمنی ہے۔ قرآن مجید تو مسلمانوں کی تصویر یہ دیتا ہے رحماء بینہم، مسلمان ایک دوسرے پہ مہربان ہوتے ہیں، اشداء علی الکفار، کفر کے مقابلے میں سخت ہوتے ہیں، اور یہ ظالم کافروں کے معاون، مددگار، اور ان کے خیر خواہ اور ان کے دوست، اور ساری دشمنیاں مسلمانوں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اگر لحاظ نہ رہا، اللہ نہ کرے کبھی ایسا دن آئے، اور اللہ نہ کرے ہم کبھی ایسے حالات ہماری آنکھیں دیکھیں
اگر آپ کو اس مقدس رشتے کا لحاظ نہ آیا تو کل سندھ کہے گا ہم دوسری قوم کا بوجھ کیوں اٹھائے، کب بلوچستان کہے گا ہم دوسری زبان والوں کا بوجھ کیوں اٹھائیں، کل پنجاب کہے گا ہم ان لوگوں کی ذمہ داریاں کیوں اٹھائیں. پھر کیا ہوگا؟ اور اب بھی یہ وقفے وقفے سے ایسی بدبودار آوازیں اٹھتی ہیں، اب بھی وقفے وقفے سے صوبائیت کی، لسانیت کی ایسی بدبودار آوازیں اٹھتی ہیں. اور اگر آپ نے اپنے نبی کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا، اسلامی برادری، اسلامی رشتے کا تقدس پامال کیا، پھر یہ آوازیں زور سے اٹھیں گی، پھر اس پیارے وطن کا وجود بھی خطرے میں آئے گا. اور خطرہ کب اور خطرے میں ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ملک بھی دوسری خلیجی ممالوں کی طرح ٹکڑے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، کالونیوں میں تقسیم ہو جائے، طاقت ختم ہو جائے، اس کی قوت پامال ہو. اس کے پاس اسلامی تقدس کا رشتہ ہے، تبھی پٹھان پنجابی بہام شیر و شکر ہو کے رہتے ہیں. لیکن اگر تم نے اسے پامال کر لیا اور اس کا لحاظ نہ رکھا اور مسلمانوں کو تنگ کیا گیا تو اس کا وبال آئے گا، اس کا عذاب آئے گا، اس کا عذاب آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، المؤمن اخو المسلم، المسلم اخو المسلم. قرآن کی آیت ہے بھائی، انما المؤمنون اخوہ، تم سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہو. بھائیوں میں غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے تو ہم بیٹھ کے حل کرتے ہیں. تم ان کی جان مال کے دشمن بن جائیں، یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سا مسلمان ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، برادری نہیں کہا، زبان نہیں کہا، ملک نہیں کہا، پوری دنیا کا مسلمان اس اسلامی رشتے میں جڑا ہوا ہے. ہم مسلمان ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدس برادری میں ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں. باقی سارے بدبودار نعرے ہیں جو ملک کی بنیاد پر اٹھیں، لسانیت کی بنیاد پر اٹھیں، وطنیت کی بنیاد پر اٹھیں، صوبائیت کی بنیاد پر اٹھیں. اسلام میں ایسے بدبودار نعروں کی کوئی گنجائش نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے ملکوں کی تقسیم انتظامی لحاظ سے ہو سکتی ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ تم غیروں کی دوست بنو اور اپنوں کے دشمن بنو. تم غیروں کی ہر چاہت پوری کرو اور مسلمانوں کے لیے تم موذی بن جاؤ. پوری اسلامی دنیا بدقسمتی سے ایسے بدبودار لوگوں سے آج ڈسی جا رہی ہے، اس سے تکلیف میں ہے. میں عرض کر رہا ہوں اس امت کی تاریخ بڑی تلخ ہے. اس نے اس راستے سے بڑے بڑے زخم کھائے ہیں. خلافت عثمانیہ سے معروم ہوئی ہے، بڑے بڑے ملک ٹکڑوں میں تقسیم ہوئے ہیں، اسی وطنیت کے نعرے کی وجہ سے، لسانیت کی نعروں کی وجہ سے. اور کئی مرتبہ یہ امت اس مصیبت سے دوچار ہوئی کہ مسلمان بہم دست گریبان نظر آئے اور مسلمانوں کے سامنے تلواریں مسلمانوں کی نظر آئیں. یہ اس منافقین طبقے کی سازش ہے جو مسلمان کو مسلمان کے مقابلے میں کھڑا کر دیتا، مسلمان کو مسلمان کے مقابلے میں کھڑا کر دیتا ہے. مسلمان رحماء بینہم، بہم شیر و شکر ہے، اور اس کی تکلیف مسلمان کی ایک مسلمان کی تکلیف ہے، اس کا دکھ درد ایک مسلمان کا دکھ درد ہے. خدا نہ خواستہ اللہ کے نبی کے اس مقدس رشتے کو یوں ہی پامال کرتے چلے گئے. ہاں تو یہ تو اس ملک کے لیے خطرہ ہے، اس کا وجود خطرے میں ہے. کل کسی بھی علاقے میں آواز اٹھ سکتی ہے، کسی بھی صوبے میں آواز اٹھ سکتی ہے کہ ہمارے صوبے کے عہدوں پر دوسری قوم کیوں ہے، ہمارے صوبے کے مفادات پر دوسری برادری کیوں فائدہ اٹھا رہی ہے. یہ بدبودار آوازیں تو کہیں سے اٹھ سکتی.
تو اسلامی رشتہ میرے عزیزو یہ ایمان کی روح رکھتی ہے اپنے اندر. روح اگر ایمان ہے تو پھر رشتہ بھی ہے. اور اللہ حفاظ فرمائے اگر ایمان چلا گیا تو پھر اس مبارک رشتے کا تقدس بھی چلا جاتا ہے. جیسے جسم کے کسی حصے میں اللہ نہ کرے اس جسم کے اندر سے روح نکل جائے اور وہاں فالج گر جائے تو دوسرے بازو کا درد یہ فالج زدہ جسم محسوس نہیں کرتا، کیونکہ فالج گرا ہوا، روح نہیں رہی، اس میں زندگی نہیں رہی. ایسی جب مسلمان کے اندر سے ایمان اور اسلام کی روح نکلتی ہے تو پھر وہ اپنے مسلمان بھائی کا درد محسوس نہیں کرتا، پھر اسے اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، پھر وہ گندی تقسیمیں اس کے سامنے آڑے آ جاتی ہیں. یہ تو مغرب کا مسلمان ہے، یہ تو کالا مسلمان ہے، یہ تو گورا مسلمان ہے، یہ تو اس زبان کا مسلمان ہے، یہ تو اس ملک کا مسلمان ہے، یہ تو اس برادری کا مسلمان ہے. ہمیں ان کی کیا فکر ہونی چاہیے؟ یہ تب ہے جب اس کے ایمان پر عصبیت کا، لسانیت کا اور مفاد پرستی کا اور دنیا پرستی کا فارج گر جاتا ہے. جب دنیا پرستی کا فارج گر جاتا ہے پھر مسلمانوں میں رشتہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی حقیقت بھی نصیب فرمائے اور اسلامی برادری کا اس مقدس رشتے کی بھی قدردانی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.